اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن، اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے، یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا، جب موت نے جھٹکا دیا۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے، وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت اذا زلزل، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے، اذا الشمس کورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت، فقل ینسفها ربی نصفا، ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑا ہے، یہ میکائیل پڑا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا، اور ہاتھ میں سور تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگاں آئے کا دڑ 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 دڑ، ہن دی واری لا گئی، سارے موت دے ذائقے چکھاواں، اج نوں لگ پتا جاونا جس لے جو دی آونی ہے نا، کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، جا
تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ کوئی ہے ہی کوئی؟ من کان لی شریکا فلیأتِ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں۔ پھر من کان لی شریکا فلیأتِ، ہے کوئی تو آؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں۔ میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے، ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے۔ کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا۔ ارے پاگل، دیوانے، دیوانی، اکڑ کے مت چل۔ انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ، ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں، تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں۔ آسی تجھی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کیا آزماؤں ہے۔ ہاں ہاں، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی۔ مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی۔ مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی۔ مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے۔ شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ۔ کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے
دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ آہ ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو۔ وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض، طاقت کس کی؟ ان القوت للہ جمیعا، ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات، زمین کس کی؟ وما فی الارض، درمیان کس کا؟ وما بینہما، زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری، سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا، ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ کا حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خلاقی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ، روزہ رکھو اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے؟ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو۔ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ خدا۔ تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا۔ یہ تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو۔ کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا، بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا، آپس میں بات کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہ اللہ ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا۔ میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی انہوں رحم دین صدرنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یا کیا کی جان دے ہو، او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں۔ میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا کملے ہو، میں اللہ میں خدا کی بڑائی جان دے ہو، مینوں اللہ کھو۔ ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں۔ ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو، وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گئی۔ نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنے بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں۔ نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ خدا آنکھ چڑھے، خواہ پہ تو نقطہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں۔ اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں۔ دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا۔ میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کیا۔ اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں،
جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو. جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو، جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو. تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں. پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. یہ اتفاق ہے، یہ انتخاب ہے. واہ واہ. قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا، اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے. الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد، محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد. سبحان. پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے، وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے. ابھی تو افطاری تک ہم نے بات ختم کرنی ہے. توڑا سارا دماغ سموسے پکوڑے پھنسے ہویا، تسی اللہ دی گل کتے سننے کہ آج اکیل صاحب سانو کھوامنا کی ہے، تسی تو سارے دیگا نو ویکھی جاندے ہو. ہاں، اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آپ کو حبیب بنایا، آپ کو کلیم بھی فرمایا، آپ کو حبیب بھی فرمایا، آپ کو خلیل بھی فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا. آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، آپ کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی الی اللہ بھی کہا، سراجم منیر بھی کہا، ماحی بھی نام دیا، حاشر بھی نام دیا، عاقب بھی نام دیا، فاتح بھی نام دیا، خاتم بھی نام دیا، اور محمد بھی نام دیا، اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رؤوف بھی نام دیا، رحیم بھی نام دیا. اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف الرحیم. عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجم منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبتر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائح بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، فقیر، ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں. 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا. افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا.
اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے. میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ, محمد رسول اللہ ویزا. لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ, محمد رسول اللہ جنت کا ویزا. پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے, اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے. ہاں بھائی ویزا. پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی, میرا ویزا مکمل, ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا. ویزا غلط نہیں, صحیح ویزا, ایک کاغذ پیچھے رہ گیا. انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا. ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر دکھا پھر اندر جامے گا. جنت میرے رب کا دیس ہے, مہمان خانہ. رب کا تو کوئی دیس نہیں, وہ تو بلا دیس ہے. میرے رب کا مہمان خانہ ہے. پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو. اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے, پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے. ویزا لگوا لو, ویزا لگوا لو. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے, محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے, محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی. فرائض پورے کرو, کبیرہ گناہوں سے بچو, بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو, معاف ہو جائے گا. اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ, پہلا 10 دن رحمت, دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا, تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی. اس میں 2 دن باقی ہیں, 2 دن باقی ہیں. میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے لے لو, آپ سارے لے لو, میں لے لوں, وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے. اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی. میرے بیٹے انس, میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. ارے بچوں غور سے سنو, میرے بیٹے انس, میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي, میری ذالکہ, میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں عظیم الشان, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے, یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں. یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں, اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس, میری ایک عظیم الشان سنت ہے. یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, یہ سنت ہے, یہ مولوی کی علامت نہیں, یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے. میں نے سر پہ سجا لی. یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں, میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی, میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی. میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا, میں نے سفید کرتا پہن لیا. یہ سب سنت ہیں. مسواک سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, سیدھی کروٹ سونا سنت ہے, شادی کرنا سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے. لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے. جتنا مجھے یاد ہے, میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں, جتنا مجھے یاد ہے, جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے, عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ. میرے بیٹے انس, میری ایک عظیم الشان سنت. واہ, کیا بیٹے انس, یا بنیا, یا بنیا, بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگ گیا. کم بڑا اوکھا ہے, سوکھا کم, داڑھی اڈا اوکھا کم کوئی نہیں, پگڑی اڈا اوکھا کم کوئی نہیں. اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس, صبح ہو یا شام ہو, دن ہو یا رات ہو, جوانی ہو یا بڑھاپا ہو, اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا, کسی کی نفرت نہ پال. ارے بھائیو, او میرے بھائیو, میرے بچوں, میری بہنوں, بیٹھو. میرے نبی فرما رہے ہیں, یا بنی, الفاظ سنو, یا بنی, ترمذی کی روایت, ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل. لأحد
میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اما الشیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل۔ ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو، تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا۔ لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں۔ نہیں، لے احد، لے احد، لے احد، جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس، سب کی نفرت دل سے نکال دے۔ فَفْعَلْ، کرتے رہنا، کرتے رہنا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے، عظیم۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ۔ پاکستان میں تک سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو۔ کافر 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 کافر، اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں؟ کچھ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، جو بھی کہہ رہا ہے۔ دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں ہے؟ نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے۔ کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے۔ میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار۔ اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے، مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے۔ اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے الفاظ لیں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے۔ 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا، یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں۔ تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں، میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے۔ لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے۔
इससे थोड़ा ही लेना है कि जाते हुए लिफाफा मेरी जेब में डाल दे। मैं दुख से बोलता हूं कि ये आग मिंबर से भड़की है। सबकी बात नहीं करता हूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन हर मसलक के नौजवान खतीबों ने एक आग भड़काई हुई, एक आग लगाई हुई। अच्छा, एक वाकया याद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग भड़काई तो गिरगट फूंके मारने लगा, फूंके। नाम और आदत तेरी फूंक नाल की बढ़ना है, लेकिन एक बुराई का साथी बना तो हुक्म है जहां गिरगिट मिले उसे मार दो। यहां नहीं पाया जाता गिरगिट, वो मैंने अफ्रीका में देखे थोक के हिसाब से, यहां नहीं है। मरे छिप के लिए उसकी किस्म है, गिरगिट नहीं है। और कबूतर को भी पता है मेरे 2 चुन जाते पानी नाल कुछ नहीं बढ़ना, उसने चोंच में पानी भर ऐसे ऊपर डाला। अल्लाह ने कबूतर की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिल में बिठा दी। सारा हरम कबूतरों से भरा पड़ा, मेरे नबी का हरम कबूतरों से भरा पड़ा है। अल्लाह कितना कदा, अल्लाह को पता है हिकत के बढ़ना, कबूतर जी चोंच दे पानी नाल के बढ़ना है। गिरगिट की फूंक से कोई आग भड़क गई, एक बुराई का साथी बना, हुक्म आ गया जहां मिले मार दिया जाए। कबूतर एक अच्छाई का हरमबादार बना, हरम भर दिया कबूतरों से, दोनों हरम भर दिए, कबूतरों की मोहब्बत दिलों में डाल दी। कबूतर बादों से पूछो कैसे इतना बीवी से प्यार नहीं करते जितना कबूतरों से प्यार करते। दोस्तों, किसी मुसलमान की परेशानी दूर करना, मुसीबत और तकलीफ़ में उसकी मदद करना, दुखियारे का दुख बांटना, भटके हुए मुसलमान को रास्ता बता देना, अलगरज किसी भी नेक और जायज़ काम में मुसलमान भाई की मदद करना नहायत अज्र और सवाब का काम है। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो तो उसे ज़रूर नफ़ा पहुंचाए। मुसलमान भाई की मदद की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मसलन इंसान पर बसा औक़ात मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आती हैं, कभी बीमारी तो कभी कर्ज़दारी, कभी ऐसा भी होता है कि दौरान सफ़र गाड़ी या मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और दूर तक पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर किसी मुसलमान की परेशानी दूर कर सकते हो तो अच्छी नीयतों के साथ उसकी परेशानी दूर करके अजर व सवाब का हक़दार बनना चाहिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा अल्लाह ताला क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। इसी तरह परेशानी दूर करने की दूसरी सूरत है, हदीस पाक में भूखे मुसलमान को खाना खिलाने वाले के लिए जन्नती नेमतें अता किए जाने की बशारत है। चुनांचे फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा, और जो किसी प्यासे मुसलमान को सैराब करेगा तो अल्लाह ताला उसे पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इसी तरह ज़रूरतमंद मुसलमान भाई की कर्ज़ के ज़रिए भी मदद की जा सकती है। चुनांचे अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के मोमिनों को इजाज़त होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहें दाखिल हो जाए और उनका जन्नती हूर के साथ निकाह किया जाएगा। उनमें से एक हाजतमंद को पोशीदा कर्ज़ देने वाला भी है। इसी तरह इस्लाम ने हाजतमंद और ज़रूरतमंद मुसलमान को कर्ज़ देने की न सिर्फ तरगीब दी है, बल्कि मक़रूज़ के साथ हुस्न सलूक का तंदस्त कर्ज़दार के साथ रियायत करने पर अजर व सवाब की बशारत भी अता फरमाई है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त को मोहलत दी या उसके कर्ज़ में कमी की, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन उस साए के अलावा कोई साया ना होगा। इसी तरह मज़लूम की मदद करना चाहिए। हदीस पाक में मज़लूम की मदद का हुक्म भी दिया गया है। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं जल्दी या देर में ज़ालिम से बदला ज़रूर लूँगा और उससे भी बदला लूँगा जो बावजूद कुदरत के मज़लूम की मदद नहीं करता।
بخاری شریف کے شارح مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مسلمان کی مدد کرنے والے کے حال کے اعتبار سے کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی مستحب۔ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے نہ ہو بیر۔ یہ ہے مختصر سی وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بابت خیر خواہی کے اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ مثلاً یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی مومن کے عیب کو جانتا ہو پھر بھی اس پر پردہ ڈالتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن رسوائی کا دن ہوگا، جس دن سب کے عیبوں کے پردے چاک کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن اس انسان کے عیب پر پردہ ڈالے گا جس نے دنیا میں اپنے کسی مومن بندے کے عیب پر پردہ ڈالا ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو رسوائی سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اپنے بندوں کی مدد کرنا۔ جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، کسی کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر کسی غریب کی مدد کی جائے تو اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مدد کرنے والے کے مال میں اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم سے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ہر طرح کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔